مظلوم بھی ہم تھے، ظلم بھی ہم پر ہوئے، ذرا سا ہمارا طریقہ بدلا ظالم بھی ہم بن جایا کرتے۔ اس چیز کا نہیں ہے، بلکہ آج تو میں دہائی دیتا ہوں اپنے مقتدر علماء کرام کو، اور خاص طور سے ان پیران عظام کو جن کے اشاروں کے اوپر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کہ وہ ہمیں اشارہ دے دے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیا ایسے ہی سہتے رہیں؟ کیا ایسے ہی برداشت کرتے رہیں؟ اور حضرت یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ حالات جو دنیا کے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جس کا جب دل کرتا ہے وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ یہ حالات پھر سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، کیا پہلے گستاخیاں نہیں ہوئی؟ یا پہلے علماء نے عشاق رسول نے ان کو جواب نہیں دیے؟ کیا وجہ ہے آج یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے گستاخیاں کی تھی وہ کسی کی غلطیاں تھی، آج جو گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے غلطی سے نکل گیا، نہیں، یہ ہماری بھول ہے، پلاننگ ہے۔ اور حضرات ایک بات میں اور عرض کر دوں، جواب دیا جاتا ہے کہ جی پارٹی سے ہٹا دیا۔ ہمارا اعتراض پارٹی پہ تھا کب؟ ہمارا اعتراض پارٹی پہ کب تھا؟ ہمارا اعتراض تو ان لوگوں پہ تھا۔ آپ نے پارٹی سے ہٹا کر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور فری کیا جا رہا ہے ان کو۔ ہمارا مطالبہ پارٹی سے ہٹانے کا تھا ہی نہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے اعتبار سے سزا نہ دیں ان کو۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ ہمارے اعتبار سے سزا دیں، ارے آپ اپنے قانون کے اعتبار سے سزا دے دیں، لیکن سزا دے ضرور دیں۔ اور حضرات دوسری اہم بات، مجھے چونکہ وقت حضرت نے جتنا دیا ہے میں کوشش کروں گا اسی میں اپنی بات کہوں۔ یہ حالات پلاننگ کے تحت بنائے جا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا بولے گا، مسلمان اپنی آواز کو بلند کرے گا، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، پھر مسلمان سڑک پر آئے گا، ہم ان کے اوپر طرح طرح کے قانون لگا کر، طرح طرح کے الزامات لگا کر ان کو اندر ڈال دیں گے، اور ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم قانون کی بات کرنے والے ہیں۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں سے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ علماء، ہمارے مقتدر علماء جب آپ کو آواز دیتے ہیں نماز کے لیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ علماء کسی اور کام کے لیے آواز دیتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سن کر انسنا کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی بھی مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ ہوا ہے، تو پھر یہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر باہر نکلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور حضرات سامعین محترم، آج وقت اس چیز کا نہیں ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آج وقت اس چیز کا نہیں ہے کہ ہم روڈوں پہ نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، دھرنے دیں، پردرشن کریں، اس چیز کا نہیں ہے، بلکہ آج تو میں دہائی دیتا ہوں اپنے مقتدر علماء کرام کو، اور خاص طور سے ان پیران عظام کو جن کے اشاروں کے اوپر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کہ وہ ہمیں اشارہ دے دے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیا ایسے ہی سہتے رہیں؟ کیا ایسے ہی برداشت کرتے رہیں؟ اور حضرات یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی اور مضبوط کڑی جو ہے وہ ہے نیوز چینل کی ڈیبیٹ۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اور چونکہ
जिसे सुनाना होता वो नहीं, लेकिन ये जो भी मीडिया है ये इस बात को पहुंचा दे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो मीडिया के न्यूज चैनल के जो एंकर हजरात हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि ये कहां से जज की पढ़ाई करके आए हैं? ये जज हैं? ये कौन हैं जो ये फैसला करने वाले हैं? अगर वो जज होते, अगर वो इस कुर्सी के ऊपर बैठे होते कि वो ये फैसला करते कि तुमने सही कहा है, तुमने गलत कहा है, ऐसा तो है ही नहीं। तुम जज नहीं हो, तुम भी वैसे हो जैसे ये सामने बैठा हुआ शख्स है। कोई फर्क नहीं है तुम में और इनमें, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ज्यादा तनख्वाह लेते हो, ये कम तनख्वाह लेते हैं। और हजरात, एक जहां हमारा मुतालबा ये है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप मुल्क के अंदर हुकूमत क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस तरफ हमें जाना ही नहीं है। हम मुल्क की हुकूमत से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने राष्ट्रपति से ये गुजारिश करते हैं, दर्दमंदाना तौर पर गुजारिश करते हैं, वास्ता देते हैं आपको, पूरे हिंदुस्तान के तमाम आवाम का, कि आपको मुल्क के हालात अगर सुधारना है, अगर आपको मुल्क के हालात सुधारना है, आप ये न्यूज चैनल की डिबेट बंद करा दीजिए और फिर उसके बाद नतीजा देख लीजिए। कहां क्या हुआ? दिन में कुछ होता है, शाम होते ही तैयार। अब ये तैयारी जो है, अभी चंद लोगों को पता थी, अब पता ये चलता है कि उसके ऊपर और अच्छे तरीके से जो कुछ कसर रह गई थी, उस कसर को वहां पर बैठकर पूरा कर दिया जाता है। और फिर जिन्हें बुलाया जाता है वो किस चीज के धर्मगुरु हैं, आप उनका नाम लिखें, उनके साथ जो कुछ मामला हैं वो करें। धर्मगुरु अल्लाह के वास्ते मत लिखिए उनको। धर्मगुरु किसने बनाया उनको? क्यों आप इस कौम के ऊपर ऐसे लोगों को गुरु बना रहे हो, वो भी धर्मगुरु जो किसी लायक के धर्मगुरु है ही नहीं। और बदनाम कौन होता है? बदनाम वो होते जी उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था। मेरी गुजारिश ये है आप हजरात से, और आप हजरात से ये गुजारिश है कि आप इसका बाइकाट करें, जहां तक हो सके बाइकाट करें। कैसे बाइकाट करेंगे वो आपको और हमें समझना है, हमारे जिम्मेदार हजरात को समझना है कि हमें इसका बाइकाट करना कैसे है। हम बाआवाज़े बुलंद ये बात कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि अगर आपको मुल्क के हालात सुधारना है तो आप ये डिबेट बंद कर दीजिएगा। और हजरात सामाईन मोहतरम, सब कुछ एक तरफ, आपने हमारे साथ जो कुछ किया वो हमने बर्दाश्त कर लिया। कहीं कोई बोला, कहीं कोई बोला, जिसके पास जैसी वक़्त जैसी हैसियत थी वो अपने अपने एतबार से बोला। लेकिन हजरात सामाईन मोहतरम, याद रखिए, हम हुकूमत को बताना चाहते हैं, जब बात नामूसे रिसालत की आती है तो फिर कोई ये नहीं देखता है कि मेरा घर कितना बड़ा है, फिर कोई ये नहीं देखता है मेरे पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, फिर वो ये नहीं देखता है मेरा कारोबार क्या है, फिर वो ये नहीं देखता है कि मेरे साथ होगा क्या। बस उसका एक ही मकसद होता है कि अगर बात नामूसे रिसालत के ऊपर आई है, अगर बात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के ऊपर आई है, तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हजरात, गलती हमसे यह हो जाती है, हमें जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाते। हमें जो करना था बसा औकात तो वो नहीं कर पाते हैं, और बसा औकात ऐसा होता है कि जो करना था वही किया, तरीका गलत कर दिया, तरीका गलत कर दिया। काम वही करना था, बस तरीका बदल दिया। और आप याद रखें, जरा सा तरीका बदलने के साथ हम ही मुल्जिम बन जाया करते हैं। मजलूम भी हम थे, जुल्म भी हम पर हुए, जरा सा हमारा तरीका बदला, जालिम भी हम बन जाया करते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हमें करना क्या है। जो हमें करना है, अपने जिम्मेदार, जो हमारे जिम्मेदार हैं, हम उनके मशवरों के साथ, मैंने आज जुमे के अंदर भी ये बात अर्ज की थी कि ऐसा नहीं है कि जिसका जब दिल चाहा वो निकल के बाहर खड़ा हो गया, एक झंडा लेकर खड़ा हो गया और उसके बाद वो नारे लगाने लगा, 4-5 और इकट्ठे हो गए। आप ये बताओ, इससे कुछ फायदा हासिल होगा? बोलो भाई, बोलो ना, कोई फायदा हासिल होगा? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तरफ से जितनी तारीख मैं जानता हूं, ज्यादा पुरानी की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 25, 26, 30 साल के अरसे की बात कर रहा हूं, जितना बड़ा
احتجاج ہم نے 2019 سے شروع کیا تھا اور نہ صرف دہلی کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر ہوا. آپ ایمانداری کے ساتھ بتانا کوئی فائدہ کر لیا ہم نے اس کا؟ بولو نا, کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آگے کو جو معاملات ہوئے 2020 کے اندر, اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ پھنسے ہیں, ہمارے لوگ پھنسے, ہر طریقے سے ہم ہی ملزم بنا دیے گئے. کہیں ایسا نہ ہو ہم لڑائی لڑنے جا رہے ہیں, وہ لڑائی کہ جو ہمیں جیتنی چاہیے تھی, وہ لڑائی کہ جو ہماری حق کی تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے گستاخی کی. ہمارا مطالبہ تو آپ سے اتنا سا تھا کہ آپ کے قانون کے اعتبار سے جو سزا ہے آپ دے دو, اور نہ صرف سزا دو بلکہ یہ لکھت روپ میں قانون بنا دو. آپ بہت قانون بناتے ہو, آپ نے پچھلے 8 سالوں میں بہت سارے قانون بنائے. ایک قانون بنا دو. میں صرف مذہب اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ پارٹیوں میں آپس میں چھیڑخانی کرتے رہیں, آپ اپنے بل کے اوپر کچھ بھی کرتے پھریں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ آئے, دوسرا اس انتظار میں ہے کہ میں کبھی اقتدار میں آؤں گا. ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ یہ قانون بنا دیجئے کہ مذہبی بات کوئی ایسی نہیں بولے گا جس سے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو تکلیف ہو. آپ ایسا سخت قانون بنا دیجئے اور اس قانون کی یہی سے شروعات کر دیجئے. آپ ان دونوں کو سزا دے دیجئے. آپ کو کیا سزا دینی ہے وہ آپ جانیں. ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس ذمہ دار اسٹیج سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں پھانسی دے دو. مطالبہ ہے, دلی جذبات ہیں, ہمارے دلی جذبات ہیں, واقعی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمارے جذبات یہ ہے کہ انہیں پھانسی ہونی چاہیے, لیکن ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو جو سزا بنتی ہو وہ آپ سزا دے کر اس بات کا اظہار کر کے دکھا دو پوری دنیا کو کہ دیکھو ہندوستان نے قانون بنا دیا ہے کہ جو بھی کسی مذہب کے رہنما کے اوپر کسی بھی طریقے کا غلط بیان دے گا, ہماری نظر میں اس کا ایک ہی انجام ہے, ایک ہی اس کی سزا ہے. وہ سزا آپ کے ذمہ ہے, آپ کو کیا بنانی ہے. اور حضرات, حالات خراب کی بات کی جا رہی ہے. کہاں ہیں حالات خراب؟ کہاں ہیں حالات خراب؟ میں آج کی بات کروں. آپ حضرات سب دور دراز سے آئے ہیں, یہاں آس پاس کا شاید ہی کوئی ہوگا کیونکہ بہت سارے چہرے جانے پہچانے ہیں. حق اور ایمانداری کے ساتھ بتانا کتنی جگہوں پر آپ کو شربت کی, پانی کی سبیلیں دکھی تھیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا. حالات خراب کہاں ہیں؟ وہ شربت کی سبیلیں لگانے والا کون ہے؟ اسے چھوڑیے آپ. شربت پینے والا چاہے داڑھی اور ٹوپی والا ہو یا تلک اور چوٹی والا ہو, وہ پلانے والا کسی کو منع نہیں کر رہا ہے. کہاں ہیں حالات خراب؟ حالات کس کے لیے خراب ہیں؟ حالات ان کے لیے خراب ہیں جن کے 8 بجنے والے ہیں, ٹائم شروع ہونے والا ہے. حالات ان کے لیے خراب ہیں. حالات ان کے لیے خراب ہیں جن کو حالات خراب کرنا ہے, جو جانتے ہیں کہ اگر حالات درست رہے تو ہم درست نہیں رہیں. جانتے ہیں کہ ہم حالات خراب کر کے ہی اس دیش کے اندر حکومت کر سکتے ہیں. تو ہم واضح طور سے اپنے مطالبے کو پھر سے دہراتے ہیں. آپ حکومت کریں اس لیے کہ بھئی آپ کو حاکم بنایا گیا ہے. کیسے بنے کیسے نہیں بنے ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں. آپ حاکم ہیں ملک کے, آپ کو ملک کی باغ ڈور دی گئی ہے, ہمیں تسلیم ہے, ہم اس سے اعتراض نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تسلیم ہے کہ آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ ہمارے ملک کے راشٹرپتی ہیں, آپ ہمارے ملک کے اعلیٰ عہدیداران ہیں. ہم قدر کر رہے ہیں اس بات کی, اس لیے کہ آپ چن کر آئے ہیں. مگر حضرات سامعین محترم, ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ آپ ایسا قانون بنا دیں کل کو کوئی دوسری نوپر شرما کھڑی نہ ہو جائے, کل کو کوئی دوسرا جندل کھڑا نہ ہو جائے. اور ان دونوں کے ساتھ ہم اس کمبخت کو تو بھول ہی جاتے ہیں, اس کمبخت کو تو بھول ہی جاتے ہیں. اگر اس سے جبھی سزا ہو گئی ہوتی صحیح طریقے سے, اسی وقت قانون بن گیا ہوتا. حضرات سامعین محترم, آج یہ دن دوبارہ دیکھنے کو نہ ملتا. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, معذرت کے ساتھ اہم بات عرض کر رہا ہوں. جتنا میں نے پڑھا ہے, جو میں جانتا ہوں, گستاخی نبی کے صرف 2 انجام ہوتے ہیں, صرف 2 انجام. ایک وہ کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی کی ہے تو مرنے سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی کر کے مرتا ہے. ایک انجام یہ ہوتا ہے, اکثر و بیشتر جو دیکھا گیا ہے. اور دوسرا انجام یہ ہوتا ہے, وہ اتنی بری موت مرتا ہے, اتنی بری موت مرتا ہے کہ دنیا اس کی موت کا تماشا دیکھتی ہے. اور دونوں ہی باتوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بلند ہوتی ہے.
دونوں ہی باتوں سے. وہ بری موت مرتا ہے, دنیا دیکھتی ہے, اس نے نبی کی شان میں گستاخی کری تھی, اس کی موت ایسے ہوئی ہے. اور حضرات جب وہ گستاخی کرنے کے بعد مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر بھیک مانگتا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے, دونوں ہی باتوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بلند ہوا کرتی ہے. آخر میں 4 مصروں پر ختم کر رہا ہوں. جلال آتش برق و سحاب پیدا کر, جلال آتش برق و سحاب پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر. السلام علیکم.